بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ شہادت جناب قمبر 13 ماہ رمضان المبارک کو جناب قمبر جو حضرت علی علیہ السلام کے غلام تھے، جنہیں تاریخ نے گمنام کرنا چاہا، کی شہادت پر عالم اسلام کی خدمت میں ہدیہ تعزیت پیش کیا جاتا ہے۔ جناب قمبر ایران کے علاقے ہمدان کے رہنے والے تھے یا یمن کے قبیلے ہمدانی کے فرد تھے۔ 25-30 برس کے تھے کہ ایک جنگ میں غالباً عمری دور میں گرفتار ہو کر مدینے آئے تو امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے خریدا اور ساتھ لے گئے۔ مسلمان مجاہدوں کے ہاتھوں لگے زخموں کو مولا نے اپنے دست شفقت سے صاف کیا، مرہم کیا اور دل جوئی کی۔ مولا کی فیض سے قمبر اسلام لائے اور جب قمبر تندرست ہو گئے تو مولا نے زر خرید قمبر کو آزاد کر کے فرمایا کہ قمبر چاہو تو اپنے وطن چلے جاؤ اور چاہو تو یہیں رہ لو۔ لیکن قمبر مولا کے قدموں سے لپٹ گئے اور آزاد ہونے کے باوجود بھی حضرت علی علیہ السلام کے غلام رہنا پسند کیا۔ ایک نام قمبر تھا اور مدینے والے انہیں ہمدانی ہونے کے سبب ابو ہمدان کہنے لگے۔ سلمان اور قمبر تاریخ کے وہ دو فرد ہیں جنہوں نے اسلام لانے کے بعد اپنا کوئی اور تعارف پسند ہی نہیں کیا۔ ساری زندگی قمبر سے عرب اس کا حسب نسب پوچھتے رہے اور قمبر کا ایک ہی جواب رہا تھا، آنا مولا من ضرب بالسفین وتعانا بر مہین وصلی قبلتین وبائل بیعتین وحاجر الحجراتین ولم یکفر باللہ طرف عینا انا مولا صالح المومنین ووارث النبیین وخیر الوصیین۔ میں اس کا غلام ہوں جس نے ایک جنگ 2 تلواروں سے لڑا اور 2 ہی نیزوں سے لڑی اور دونوں قبلتین کی طرف نماز پڑھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 دفعہ بیعت کی، جو زندگی بھر آنکھ جھپکنے کے برابر عرصے کے لیے بھی کافر نہ رہا۔ میں مومنین میں سے سب سے زیادہ صالح مرد کا غلام ہوں جو انبیاء کا وارث اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصیاء کا سید و سردار ہے۔ تلخیصات از شرح ابن حدید، مناقب ابن شہر آشوب، الکافی، رجال کشی۔ جناب قمر علم و تقوی کے ساتھ ساتھ نڈر اور فصاحت و بلاغت کے انتہائی ماہر تھے، کیونکہ مولا علی علیہ السلام کے حقیقی غلام تھے۔ کیونکہ ایک خط میں حضرت علی علیہ السلام نے اے قمبر تم معرہ ہو، جس کا ثبوت امیر شام جیسے حاکم سے سخت گفتگو ہے، جو تاریخ کے صفحات پر آج بھی موجود ہے۔ قمبر جنگ صفین میں مولا کے ایک دستے کے علم بردار تھے۔ روایات میں ہے کہ جب مولا کبھی سوتے تھے تو قمبر تلوار لے کر چپکے سے مولا کے سرہانے پہرا دینے لگتے۔ ایک دن مولا نے کہا کہ قمبر تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ تو قمر نے کہا کہ اہل زمین سے آپ کی حفاظت کرتا ہوں۔ مولا نے فرمایا کہ قمبر جب تک اللہ کا امر نہ ہو ان میں سے کوئی میرے اوپر غالب نہیں آ سکتا۔ تلخیصات از شرح ابن حدید، مناقب ابن شہر آشوب، الکافی، رجال کشی۔ 19 موکلان دوزخ کے واقعے۔ صحرا بھی جناب قمبر کی عظمت اور جسمانی طاقت کا منہ بولتا ثبوت تھے۔ روایت میں آیا ہے کہ قمبر کی بے احترامی کی گئی اور وہ بے چین ہوئے اور جواب دینا چاہتے تھے کہ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، ٹھہرو اے قمبر، گالی دینے والے سے بے اعتنائی کرو اور اس کو اسی کی حالت پر چھوڑ دو، تاکہ خداوند متعال کو خوش کرو اور شیطان کو غضبناک اور دشمن کو سزا دو، کیونکہ دشمن کی اس سے بڑھ کر کوئی سزا نہیں ہے کہ اس کا اعتنا نہ کیا جائے۔ قسم اس خدا کی جو دانے کو شگافتہ کرنے والا اور انسان کو پیدا کرنے والا ہے۔ مومن حلم و بردباری سے زیادہ کسی اور چیز سے خدا کو راضی نہیں کرتا ہے، غصے کو ضبط کرنے سے زیادہ کسی اور چیز سے شیطان کو ناراض نہیں کرتا، اور احمق کے مقابلے میں خاموشی اختیار کرنے سے زیادہ
اسے کسی چیز سے سزا نہیں دیتا ہے۔ بہار الانوار جلد 71 صفحہ 424۔ تاریخ میں متعدد بار قمر نے اپنا یہی تعارف کرایا۔ حجاج بن نامعلوم معروف بن ابن یوسف ملعون کو پتہ چلا تو جل بھن گیا اور کوئی اپنا تعارف اس کے سوا کراتا ہی نہیں۔ حجاج کمینے نے جناب قمر کو بلایا اور آتے ہی کہا، تم کون ہو؟ من انتا؟ حجاج نے یہ سوال اسی نیت سے کیا تھا کہ اچانک سوال پر قمر اپنا تعارف اپنے نام سے کرائے گا کہ آنا ابو حمدان قمر، لیکن قمر نے فوراً ہی کہا آنا مولا۔ یہ سن کر حجاج نے آپ کے قتل کا حکم دے دیا۔ تلخیصات الشرح ابن حدید، مناقب ابن شہر آشوب، الکافی رجال کشی۔ بعض روایات میں آپ کی شہادت 13 رمضان بتائی گئی ہے، اور یوں مولا کی وہ بات بھی حق صادق ہوئی کہ قمر تجھے موت نہیں ناحق ذبح کیا جائے گا۔ امام زین العابدین علیہ السلام کی صحیفہ کاملہ کی دعا میں آپ کی شہادت پر دکھ کا اظہار بھی آپ کی عظمت کی نشانی ہے۔ جناب قمر کا مزار روایات کے مطابق بغداد محلہ یہود و نصارہ کے درمیان ایک علاقہ جناب قمر کے نام سے منسوب ہے۔ جناب قمر کی مولا امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کربلا میں نہ ہونے کی مختصر وجہ عہد امیر شام میں سخت قید تھی۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔